تو ناظم جوکیوں کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ برسا کا نیشنل ہائی وے پر دھرنا اس وقت جاری ہے۔ برسا کا کہنا ہے کہ ظلم ہوا ہے، انصاف فراہم کیا جائے۔ دھرنے میں جوکیوں برادری کی خواتین، سیاسی اور سماجی شخصیات بھی شریک ہیں۔ دھرنے کے باعث شاہراہ پر ٹریفک معطل ہو گئی ہے۔ مبینہ تشدد سے جاں بحق ناظم جوکیوں کی نماز جنازہ آبائی علاقے ٹھٹا میں ادا کر دی گئی ہے۔ اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندے امر لال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امر لال، بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت نیشنل ہائی وے پر؟ کل جو ایک ناظم جوکیو تھا جو عرب شہزادہ شکار کے لیے جو ان کے علاقے میں آیا ہوا تھا، ان کی جو ویڈیو ریکارڈنگ دوران اس کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قتل کے خلاف کل سے مسلسل احتجاج جاری ہے۔ اس وقت قومی شاہراہ پر یہاں پر سالار جوکیو مختلف علاقوں کے لوگ یہاں پر قومی شاہراہ پر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے، ٹائر جلا کر احتجاج بھی کرے ہوئے، گاڑیوں کی بڑی قطاریں لگ چکی ہوئی ہے۔ میں تو پہلے یہ سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ تشدد کے ساتھ اس کو بے رحمی سے اس کو مارا گیا، بجلی کے شاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، خالی گولی نہیں ماری۔ ہٹا جانے والی سڑک بند ہونے کی وجہ سے یہاں پر بڑی تعداد میں مسافر بھی موجود ہے، وہ بھی پریشانی کا شکار ہے۔ لیکن انتظامیہ، ضلع انتظامیہ، یہاں کوئی سندھ گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ یہاں آ کر جو لواحقین ان سے ملاقات کر کے ان کو یقین دلائے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امر لال آپ کا۔ اس وقت نیشنل ہائی وے پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ اہم خبر آپ کے ساتھ اب شیئر کرتے ہیں کہ مظلوم ناظم جوکیوں کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث رکن صوبائی اسمبلی جام اویس کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ وجوہات کیا ہیں یہ ہم جانیں گے۔ بیورو چیف کراچی رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رفعت، بتائیے گا آخر کیا وجہ ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایف آئی آر کا حکم دے دیا، ایف آئی آر کٹ گئی ہے، لیکن رکن صوبائی اسمبلی جام اویس اب تک گرفتار نہیں ہو سکے ہیں۔ دیکھیں، ایک افسوسناک واقعہ ہے اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے اس کا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو مداخلت کرنا پڑی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے، اور اس کے بعد ان کا ایک بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا قانون کے مطابق ساری تمام کارروائی کی جائے اور لواحقین جیسا کہتے ہیں ویسا کیا جائے، جس کے بعد پولیس نے جو جام اویس ہیں ان کو نامزد کیا۔ اس ایف آئی آر میں 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر سے میری بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے ایم پی اے کو بھی جلد گرفتار کر لیں گے۔ حکومت کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے بہت واضح احکامات ہیں کہ بالکل منصفانہ طریقے سے اس کی تحقیقات کی جائے اور جو لوگ بھی ملوث ہیں انہیں گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ اس میں ایک پہلو یہ آیا تھا کہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر سے اجازت لینے کا معاملہ تھا، لیکن اس میں یہ کہا گیا چونکہ سندھ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا ہے، پھر اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی بھی مفرور ہیں، تو اب وہ پرمیشن کس سے لی جائے؟ تو مگر یہ ایک نظام ہے، انہوں نے کہا کہ جس کے تحت جو ہے کہ جو سیکریٹریٹ ہے اسمبلی کا ان سے اجازت ضرور لے لی جائے گی اور 1-2 روز میں وہ ایم پی اے کو گرفتار کر لیں گے، جام اویس کو۔ انہوں نے یہ کہا، بڑے واضح طور سے کہا، انہوں نے کہا کہ آج یا کل کسی وقت بھی گرفتار کر لیں گے، کوئی ان پر دباؤ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بالکل واضح طور سے یہ بات کہہ دی ہے، جس کے بعد یہ پولیس کئی مقامات پر چھاپے بھی مارے گئے ہیں۔ ان کے قریبی لوگوں سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یا تو وہ از خود تھانے میں آ کے اپنے آپ کو پیش کر دیں یا پھر یہ ہے کہ پولیس جو ہے انہیں گرفتار کرے گی۔ تو امکان یہی ہے کہ انہیں آج کل میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ رفعت، لیکن جیسے کہ اگر ایک عام آدمی قتل کے مقدمے میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے گھر پہ چھاپے مارے جاتے ہیں اکثر اوقات، اور اس کے گھر کے لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اس کیس میں جام اویس کے گھر پر اب تک چھاپا مارا گیا ہے؟ بالکل آپ یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس کے پورے گھر والوں کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے اور دباؤ ڈالا جاتا ہے، قریبی عزیزوں کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ پیش ہو جائے، لیکن اس سارے معاملے میں ایسا نہیں ہوا کیونکہ وہ ایم پی اے ہیں، ان کا ایک استحقاق ہے اور یہی کہا ہے عموماً ہوتا یہی ہے کہ اگر ایم پی اپنا استحقاق مجروح ہونے کا بہت گلا کرتے ہیں، عام شہری کا بھی استحقاق ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ اس حوالے سے تو ایک بات ہے کہ گرفتاری کے احکامات دے دیے گئے ہیں اور میرا یہ خیال ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ گرفتاری دے دیں گے، کیونکہ گرفتاری دینے سے یہ معاملہ ڈیفیوز ہو جائے گا، کیونکہ اس میں پھر تحریک انصاف کے جو حلیم عادل شیخ ہیں وہ بھی سامنے آئے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہی کارکن تھا اور اس علاقے میں شکار کے لیے عموماً جو ہے عرب ممالک سے لوگ آتے رہتے ہیں تلور کے شکار کے لیے۔ اس نے صرف ویڈیو وائرل کی، جس کا صرف جرم یہ تھا کہ اس نے ویڈیو بنا کر وائرل کی اور یہ کہا کہ آپ اس علاقے میں کیوں آئے، جس پر جو ہے وڈیرے کو برا لگا۔ تو بات وہ صحیح ہے، وڈیرا کلچر ختم نہیں ہوا ہے
اور حالی سسٹم ختم نہیں ہوا ہے. اب بھی جو علاقے کے لوگ ہیں, جو ان کے ووٹر بھی ہیں, رفعت آپ نے کہا کہ حالی کلچر ختم نہیں ہوا, وڈیرا سسٹم ابھی تک ختم نہیں ہوا. ماضی میں بھی بہت سے ایسے واقعات کراچی میں بھی پیش آ چکے ہیں. یقیناً شاہزیب کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. ہم دیکھتے ہیں گرفتاریاں تو ہو جاتی ہیں قاتلوں کی, لیکن اس کے بعد پھر مقتول کی فیملی پر دباؤ ڈال کر جو ہے وہ کمپرومائز پر مجبور کیا جاتا ہے. تو اس کیس میں بھی کچھ آگے چل کے یہی ہوگا؟ بالکل ہوگا یہی اس میں, لیکن صرف اس میں جو وزیر اعلیٰ نے احکامات دے دیے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم پی اے کی گرفتاری ضرور ہوگی. اور میرے خیال میں یہ گرفتاری بھی ایک لحاظ سے جائے گی فیور میں ہی, کیونکہ بات ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں نا, جب ان کا درینہ مطالبہ تھا نامزد کرنا, وہ نامزد ہو گئے. اب یقیناً وہ تمام جو ایسے علاقوں میں, گاؤں گوٹھوں میں جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے, وہی سب کچھ اس کیس میں بھی ہوگا. ہم بھی بھول جائیں گے, آپ بھی بھول جائیں گے, اور یہ معاملہ الزام کوئی اور اپنے سر پہ لے لے گا. ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کیا ہوگا, کیونکہ اس میں یقیناً تحقیقات ہوگی. ہم ابھی یہ بات حتمی طور سے نہیں کہہ سکتے. اگر الزام ان پر بھی رہتا ہے تو بہت ساری اور قانونی سقم ہوتے ہیں, قانونی معاملات ہوتے ہیں, کہاں آ کر انہیں شک کا فائدہ ملتا ہے, یہ دیکھنا ہوگا. اب یہ بھی بتائیے گا اپنا مقتول ناظم جوکیوں کے اہل خانہ کیا کہتے ہیں؟ ان پر تو دباؤ نہیں ہے ابھی؟ دیکھیں, ناظم جوکیوں کے اہل خانہ کو آپ نے دیکھ ہی لیا ابھی تھوڑی دیر پہلے, ان میں کتنا دمخم ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یقیناً جب علاقے کے وڈیرے کا ایک پریشر آئے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی مزاحمت کریں گے. تو ہونا اس میں یہی ہے. عموماً سوشل میڈیا نے, کنونشنل میڈیا نے اپنا ایک بڑا رول پلے کیا ہے, پھر سول سوسائٹی اب بہرحال ان کے ساتھ ہے. بالکل, سول سوسائٹی بھی ساتھ ہے. سوشل میڈیا پہ ابھی تک بات ہو رہی ہے, لوگ اس پہ مکمل بات بھی کر رہے ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ بڑے سے بڑے معاملے, آپ نے شاہزیب جتوئی کی مثال دی تھی, آپ نے دیکھا کہ اس کے والد نے جو ہے وہ ایک بات چیت کی, انتقال ہو گیا, گو کہ اورنگزیب کے جو ڈی ایس پی تھے, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کا خون بہا بھی لیا, اور اس کے بعد وہ معاملہ داخل دفتر ہو گیا. سول سوسائٹی تو بھرپور طریقے سے ساتھ آئی تھی اور ساتھ دیا تھا, لیکن خود لواحقین نے جب معاملہ طے کر لیے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, رفعت یہ بتائے گا کہ امکانات کیا سامنے آ رہے ہیں کہ کب تک گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی؟ دیکھیں, ایس پی ملیر کا یہ کہنا ہے کہ 1-2 روز میں ہم انہیں گرفتار کر لیں گے. ہمارے پاس ایسی اطلاعات موجود ہیں, اور یا جو ایک پریشر کا ایک طریقہ کار ہے پولیس کا, کیونکہ وزیر اعلیٰ نے واضح طور سے یہ کہہ دیا ہے, جس کے بعد پولیس ایکٹیو ہو گئی ہے. بتایا یہی گیا ہے کہ 1-2 مقامات پر پولیس نے چھاپا مارا تھا, لیکن پیغام یہی ملا ہے کہ وہ پیش ہو جائیں گے. تو یقیناً آپ دیکھیے گا کہ وہ پولیس کے پاس پیش ہو جائیں گے تو اس کے بعد مقدمہ چلے گا اور معاملہ عدالت میں آ جائے گا. اور پھر عدالتی نظام کو آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہاں کتنا لنگر آن ہوتا ہے, کس طریقے سے معاملات چلتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی انصاف کا حصول بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے رفعت صاحب, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ثبوت ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ایون جو ویڈیو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے, سب اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں, اس کیس کے بارے میں اب ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. مراد علی شاہ نے بھی جو ہے وہ تحقیقات کا حکم دے دیا ہے, تو پھر 2 دن کیوں لگ رہی ہے تحقیقات میں؟ جلدی کیوں تحقیقات نہیں ہو رہی؟ گرفتاری عمل میں کیوں نہیں لائی جا رہی؟ دیکھیں, تحقیقات تو ہو رہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے قانونی معاملات ہوتے ہیں, ہم قانون کے مطابق چلیں گے. ابھی تو ہم بہت بات میڈیا پہ بھی بات کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہم آزاد ہیں, لیکن جب اس کی تفتیش اور تحقیق ہوگی, جو چیزیں سامنے آئیں گی, بہت سارے پہلو ہوتے ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, اور یقیناً وہیں سے ایک سقم نکلتا ہے کسی معاملے میں کسی آدمی کو اس مقدمے سے نکالنے کا. تو یہ سارا معاملہ پولیس کے پاس ہے اور دیکھتے ہیں. لیکن چونکہ نظر بہت ہے, سوشل میڈیا کی بھی نظر ہے, میڈیا کی بھی نظر ہے, میڈیا نے بھی اسے اجاگر کیا ہے, حزب اختلاف کی جماعتیں بھی دیکھ رہی ہیں, اور غالباً یہی پریشر تھا جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سندھ نے احکامات دیے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے, اور مقدمہ جیسا لواحقین کہتے ہیں جس کو نامزد کرتے ہیں اسے نامزد کیا جائے, جس کے بعد نامزدگی ہوئی ہے. خالی زبانی کہنے پر ان کے نہیں ہوئی تھی کہ گھر والے وہاں پہنچ گئے اور پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ایم پی کے خلاف. نہیں, ایسا نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کے احکامات کے بعد یہ سب ممکن ہو سکا ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا, مقتول ناظم جوکیوں کے بھائی جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے باقاعدہ جام اویس کے لوگوں کی کال آئی اور انہوں نے ہمیں بلایا تھا ڈیرے پر. تو اس سلسلے میں کچھ تحقیقات ہوئی ہیں ابھی تک؟ دیکھیں, یقیناً بڑا آدمی ہی بلاتا ہے چھوٹے آدمی کو, اور چھوٹا آدمی خوف کے باعث وہاں پہنچتا ہے. یہی ہمارے یہاں یہ کلچر ہے,
جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وڈیرا کلچر اسی کو کہتے ہیں کہ جب گاؤں کا وڈیرا یا اس علاقے کا وڈیرا بلاتا ہے تو چھوٹا آدمی ہاتھ جوڑ کر وہاں پہنچ جاتا ہے, معافی کی درخواست کرتا ہے. اس میں بھی معافی کی درخواست کی گئی, اس میں بھی درگزر کا کہا گیا, لیکن میرے خیال میں وڈیرے سے زیادہ وڈیرے کے گارڈ جو ہوتے ہیں وہ بےتاب ہوتے ہیں فوری طور سے اپنے صاحب کے احکامات پہ عمل درآمد, اور اس میں اس پہ تشدد کیا اور اسی میں اس کی جان گئی. ٹھیک ہے رفعت سعید, یہ بتائے گا جیسے ناظم جوکیو کے ماموں نے بھی جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو میں کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے بھائی کو بھی خطرہ ہے جان کا, تو پولیس کی جانب سے اس کو کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن دی گئی ہے؟ دیکھیں پروٹیکشن کی بات ابھی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ابھی تو انہی لوگوں نے معاملات کرنے ہیں, انہی لوگوں نے معاملے کو سلجھانا ہے. اور عموماً میں نے آپ سے کہا کہ جہاں اس طرح کا کلچر ہوتا ہے وہاں جرگے میں وہاں بیٹھ کر معاملات طے ہوتے ہیں, اور یہ معاملہ بھی اسی طرف جانے کے لیے لگتا ہے. خطرے کا اظہار انہوں نے ضرور کیا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ میڈیا بھرپور طریقے سے ساتھ آ گیا ہے, حزب اختلاف کی جماعتیں آ گئی ہیں, جس کے بعد ان کا تھوڑا حوصلہ بلند ہوا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ معاملہ آپ دیکھیے گا آگے چل کر اسی انداز سے حل ہوگا جس انداز سے ان علاقوں میں حل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رفعت سعید آپ کا. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ غلط کو غلط کہنا کراچی کے رہائشی ناظم جوکیو کے لیے جرم بن گیا اور نوجوان کو غلط کہنے پر قتل کر دیا گیا. مقتول نے رکن سندھ اسمبلی جام اویس کے مہمانوں کو تلور کے غیر قانونی شکار سے روکا تھا. 62 افراد نے پھر تشدد کر کے اس کی جان لے لی. اس وقت چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جوکیو برادری کے لوگ جو ہیں وہ دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں, تو مزید اپڈیٹ لے لیتے ہیں. آج نیوز کے نمائندے امرلال ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. امرلال بتائیے گا ابھی تازہ ترین کیا صورتحال ہے نیشنل ہائی وے پر؟ جی امرلال. امرلال سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا ہے, ان کو ایک بار پھر ٹیلی فون لائن پر لینے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 62 افراد نے جو ہے وہ ناظم جوکیو کی جان لے لی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے اس معاملے کا نوٹس لیا, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایم پی اے کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور اب تک 2 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں, لیکن ایم پی اے جو ہے وہ اب تک گرفتار نہیں ہو سکے.